اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ سسٹرز۔ جی آج سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے آنورڈ اسٹڈی کریں گے، اور یہ جو رکوع ہے کمپلیٹ رکوع، ایک آیت جو ہے نا 274 نمبر آیت کو چھوڑ کر، یہ جو پورا رکوع ہے اس میں سود سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ جو شخص سود کھائے گا وہ قیامت کے روز اس حال میں اٹھے گا کہ جیسے اس کو کسی جن نے جو ہے وہ آسیب زدہ کر دیا ہو، بالکل ایسے جیسے کہ مخبوط الحواس شخص ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ اللہ سود کو جو ہے مٹاتا ہے اور صدقات کو جو ہے بڑھاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ جو قرض دار کو جو ہے وہ مہلت دے گا تو بے شک یہ جو ہے اس کے لیے بہت بڑی نیکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم اس رکوع کے اندر پڑھیں گے، اور جو سب سے امپورٹنٹ آیت اس رکوع کی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے وہ اعلان جنگ ہے، وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو کھلم کھلا جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں۔ اور اچھا دیکھیں، اگر آپ پیچھے ہم نے جو 2 رکوع پڑھے ہیں ان میں انفاق سے ریلیٹڈ بات ہوئی ہے، انفاق کا حکم آیا، انفاق کی جو ہے وہ تلقین ہوئی ہے کہ اپنے مال سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اپنے مال کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاؤ، اور پھر اس کے بعد فوراً جو ہے وہ سود سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آیات آ گئی ہیں۔ تو دیکھیں آپ ایک ربط بن رہا ہے کہ پہلے انفاق کی بات آئی ہے، یعنی اپنے مال کو خرچ کرو، اور پھر جو ہے نا سود کو جو ہے وہ کنڈیم کیا گیا، یعنی جتنا اللہ کو جو شخص انفاق کرتا ہے یعنی اس کی راہ میں مال لگاتا ہے، جتنا اللہ کو وہ بندہ پسند ہے اتنا ہی اللہ کو وہ شخص ناپسند ہے جو مال کو سمیٹ کر رکھتا ہے، سود خوری کرتا ہے، لوگوں کا جو ہے وہ سودی قرضے لوگوں کو دیتا ہے اور ان کا جو مال ہے وہ ہتھیاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ ان پیرالل جو ہے نا یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ پہلے 2 رکوعوں میں ہمیں اللہ جل شانہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اپنے مال کو میری راہ میں لگاؤ، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اب اس رکوع میں اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ سود سے بچو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس انداز میں اس گناہ کو کنڈیم کیا گیا نا، ایسا لگتا ہے کہ شرک کے بعد اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ اعمال کے اس میں عقائد میں تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے نا، اعمال کے اس میں جو مد میں نا سب سے بڑا گناہ لگتا ہے اللہ کی نظر میں یہی ہے سود خوری، یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں، لوگوں کا مال ہتھیاتے ہیں۔ تو اب اس رکوع کو آپ لوگوں نے بہت غور سے سننا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم اس میں پڑھیں گے سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنے آج کے لیکچر کو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، اب ان کا حال کیا ہونا ہے؟ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی مانند جس کو کسی شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو۔ یعنی جو شخص سود کھائے گا قیامت کے روز وہ اس حال میں اٹھے گا کہ جیسے ہمارے ہاں نہیں کہا جاتا کسی کو جن جو ہے جن کسی پر لاحق ہو جائے، جن کا سایہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جو ہے بھائی پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے۔ یہی حالت سود خور شخص کی قیامت کے روز ہوگی۔ اللہ جل شانہ قیامت کا جو ہے وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں ان آیات میں، اور ایسا اس شخص کے ساتھ ہوا کیوں، اس کی وجہ پڑھتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یہ اس لیے کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو تجارت ہے وہ بھی تو سود ہی کی مانند ہے، یعنی جب کوئی شخص تجارت کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے اور اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے وہ پروفٹ لے کے جو ہے وہ اس کو اگلے جو ہے نا اگلی پارٹی کو سیل کرتا ہے، تو یہ بھی تو اسی طرح ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص سود میں جیسے کسی نے قرضہ لیا اور جب اس سے کہتا ہے کہ جب تم نے مجھے واپس کرنی ہے تو تم نے جو مجھے تھوڑا سا بڑھا کر دینا ہے، تو تجارت میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنا نفع اتارتا ہے اور سود خور بھی جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا نفع اتار لیتا ہے۔ تو ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ یہ ایک ہی جیسی باتیں نہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ تجارت میں جب انسان پیسہ لگاتا ہے کسی چیز کو خریدنے میں یا اس کو بیچنے میں، تو اس کے اندر جو ہوتا ہے نفع اور نقصان دونوں پہلو جو ہوتے ہیں نا موجود ہوتے ہیں، یعنی اس کو اپنے جو بزنس ہے اس میں اس کو پروفٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں اس کے لاس کے چانسز بھی ہیں۔ لیکن جب آپ سود لیتے ہیں، سود کی آپ سمپلی جو ہے نا ڈیفینیشن یہ ہے کہ
مثال کے طور پہ میں نے کسی سے 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ قرضہ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایگریمنٹ یہ طے ہو کہ جب میں نے واپس کرنا ہے تو پھر میں نے 1 لاکھ واپس نہیں کرنا، میں نے 1.5 لاکھ واپس کرنا ہے، یعنی اضافی رقم کے ساتھ جو ہے وہ مجھے واپس کرنا ہے، یہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے جو رقم قرض لی ہے کسی سے تو اس کو جو ہے اب بڑھا کر منافع کے ساتھ آپ نے واپس کرنا ہے، تو جو شخص یہ کرتا ہے اس کو سود خور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے 2274 کے، سود کے 70 گناہ ہیں جن میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنے شدید انداز میں اللہ جل شانہ نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا، اور یہ 70واں گناہ ہے، یعنی 70 گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ میرا خیال ہے کہ امیجن کر کے بھی نا رونگٹے تو کھڑے ہی ہو جاتے ہوں گے۔ تو خود انسان یہ سوچ لے کہ یہ جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں، یا اچھا یہ بھی لوگوں کے اندر بڑی مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ بھائی ہم سود لیتے تو نہیں ہیں، ہم تو دیتے ہیں، یعنی ہم تو قرضہ لیتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، تو ہم تو گنہگار نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ سود لینے والے پر، دینے والے پر، اس کے دونوں گواہوں پر اور اس کے لکھنے والوں پر لعنت ہے، یعنی جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، یعنی دونوں پارٹیز، جو اس کے گواہ بنتے ہیں، یعنی جو ہے وہ اس میں گواہ کے طور پہ جو کام کرتے ہیں، اور جو اس کو لکھتے ہیں، ان سب پر لعنت ہے، یعنی ساری ایکٹیویٹی کے اندر جتنے لوگ بھی جو ہے نا انوالو ہوتے ہیں، ان سب پر جو ہے وہ سب کے سب جو ہے نا وہ ملعون ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے 2279 کہ جو شخص سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرے گا اس کا انجام کار مال کی قلت ہوگا۔ اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیں، جیسے دیکھیں آپ کوئی شخص ہو نا، کمزور ہو، ٹھیک ہے، سلم سا ہو، اور اب اس پر کچھ عرصے بعد جو ہے نا موٹاپا آ جائے، ٹھیک ہے، سویلنگ ہو جائے، اس کی پوری باڈی جو ہے سویل ہو جائے، تو دیکھنے والے اس کو دیکھ کر کہیں کہ بھائی یہ تو بڑا ہیلدی ہو گیا، پہلے تو یہ کمزور تھا، اس کے اوپر جو ہے جو تھوڑا اس کے اوپر ایکسٹرا فیٹس آ گئے، ایکسٹرا چربی آ گئی ہے، تو اب تو یہ بڑا ہیلدی بندہ ہو گیا۔ لیکن نہیں، در حقیقت اس کے اوپر اس کی یہ جو ہے نا اس کے اوپر ہیلتھ اس کی اچھی نہیں ہوئی، اس کے اوپر سویلنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر موٹاپا آیا، اور موٹاپا ایک بیماری ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص سود لیتا ہے اور اپنے مال کو بڑھاتا ہے سود کے ذریعے، تو بظاہر اس کا مال بڑھتا ہے، لیکن اس کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ مال جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ قلت ہی کا شکار ہوتا ہے۔ جیسے وہ شخص جو کہ موٹاپے کا شکار ہوتا ہے، اس کو بیماری لگتی ہے اور اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح سود سے جو مال انسان بڑھاتا ہے وہ سارے کے سارے مال کو جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان جو ہیں، امت مسلمہ جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے پیچھے رہ گئی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں آج ورلڈ اکانومی جو ہے وہ کن کے ہاتھ میں ہے؟ ساری کی ساری جو پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ جیوز کے ہاتھ میں ہے، اور جیوز کیا کام کرتے ہیں؟ جیوز جو ہیں وہ سود کا کام کرتے ہیں، یعنی سب پوری دنیا کو جو ہے IMF کے تھرو جو ہے وہ قرضے دیتے ہیں، اور وہ سارے جو ہوتے ہیں وہ سودی قرضے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے وہ پوری دنیا کی معیشت کو اپنے جو ہے وہ کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اب مسلمان جو ہیں وہ سارے اس کے جو ہیں IMF سے قرضے لے رہے ہیں، اور یہ سارے جو ہیں ان کے سلسلے چل رہے ہیں، تو کسی میں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ تو یہ جو سود ہے نا، اس سے ہماری جو ہے نا وہ جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہماری معیشت تنگ ہے، تو اصل میں ہماری اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ تو کیونکہ جو شخص بھی سود کھا رہا ہے، سود کا کام کر رہا ہے، تو وہ انڈائریکٹلی اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ڈاکٹر اسرار صاحب ایک بات کہتے ہیں جو مجھے میرے بڑے دل کو لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ ایک جن کی جان ایک طوطے میں ہے، یعنی اس کی جو ساری اسٹرینتھ ہے، پاور ہے، جو ایک طوطے کے اندر ہے، تو اسی طرح یہودی کی جو جان ہے وہ بھی سود کے اندر ہے۔ یعنی سود جب دنیا سے ختم ہوگا تو یہودیوں کی ساری پاور ختم ہو جائے گی، اور سارا جو یہ جو کر رہے ہیں نا فلسطین میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ سارا کا سارا جو ان کا ہے نا، یہ سود کے بل بوتے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور آپ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ جو آیت کے اندر جو ہے نا آیا ہے کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، کہ وہ شخص نہیں کھڑا ہوگا مگر اس شخص کی مانند، یعنی اس شخص کی حالت ایسی ہوگی جیسے کسی انسان کو جن نے چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو۔ یقین مانے جو شخص سود خور ہوتا ہے نا، سود لیتا ہے، وہ پیسے کے پیچھے ایسا ہی دیوانہ ہوا ہوتا ہے،
پیسہ کمانے کے لیے اس کی یہی حالت ہوتی ہے. اور دوسرا میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ جو ہے نا اس کا وہ ایک فیکٹر بتاتی ہوں کہ جب انسان سود لے رہا ہوتا ہے نا کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کو قرضہ دیا ہوا ہے اور اس سے اب جو ہے میں نے اتنے فکس جو ہے نا وہ میں نے پروفٹ لیتے ہی رہنا ہے اور مجھے اب کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ پھر تخریب کاری کا گڑھ بن جاتا ہے. یعنی جس بندے کے پاس کام کوئی نہیں ہے آپ خود سوچیں تو اس نے تو فتنہ اور فساد ہی پھیلانا ہے نا, اس نے تو شر پھیلانا ہے. اب جس بندے کو سارا ٹائم یہ ٹینشن ہو روزی روٹی کمانی ہے, بھائی میں نے بیوی بچوں کو پالنا ہے, گھر والوں کو جو ہے وہ سارا جو ہے ان کی ضروریات پوری کرنی ہے, اس کو ٹینشن ہوگی کہ بھائی اگلے دن جانا ہے کمانا ہے, مجھے سارا جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی سارا جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اب جس بندے کو یہی فکر نہ ہو تو اس نے تو پھر شرارت ہی کرنی ہے نا. یہی حال یہودیوں کا ہے. انہوں نے ساری اکانومی کو اپنے انڈر کیا ہے اور پھر انہوں نے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ شر پھیلایا ہوا ہے, پوری دنیا کا جو ہے انہوں نے سکون برباد کیا ہوا ہے. جو یہ غزہ میں کر رہے ہیں نا, مطلب پوری دنیا جو تھی نا سکون سے چل رہی تھی. ان میں سے جو ان کے زائنسٹ تھے, جو صہیونی ان کی جو تنظیم تھی, ان کو یہ آئیڈیا آیا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک اپنا ہمارے لیے ملک ہونا چاہیے. حتیٰ کہ دیکھیں فلسطین ملک ہے, فلسطین جو ہے وہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا ملک ہے. اس پر انہوں نے جو ہے وہ ناجائز قبضہ کیا. اپنی ریاست اسرائیل جو ہے وہ اس کو ناجائز طریقے سے اس کو رائج کیا, اس کو جو ہے اس کا قیام کیا. اور پھر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ہجان کی جو ہے کیفیت برپا کی ہوئی ہے. انہوں نے ہر طرف جو ہے وہ شر انگیزی کر رہے ہیں اور ان کا جینوسائیڈ, نسل کشی کی جا رہی ہے ان کی. تو یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ یہ لوگ سود کھاتے ہیں. اور سود کے بارے میں اللہ جل شانہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہی شخص ہے کہ جو اسے حواس باختہ ہو, اس کی سینسز جو ہے وہ بالکل کام نہیں کر رہی, دنیا میں بھی اس کی سینسز کام نہیں کر رہی. ایسا شخص ہر صورت دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ فتنہ اور شر ہے. تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے ایز اے فرد, ایز اے امہ, کیونکہ اگر ہم نہیں نکلیں گے تو ہم کبھی بھی ان کا جو ہے نا ان سب چیزوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. اللہ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو تجارت ہے وہ بھی سود جیسی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. تجارت جو ہے وہ حلال ہے اور سود جو ہے وہ حرام ہے, کیونکہ تجارت کے اندر جو ہوتا ہے نفع اور نقصان دونوں کا پہلو ہے. لیکن سود کے اندر تو آپ ایک فکس ریٹ پہ بغیر کسی محنت کے آپ ہمیشہ کھاتے ہی رہتے ہو, تو یہ تو بالکل غلط ہے. یہ تو اگلے کا جو ہے وہ خون چوس لینے والی بات ہے. فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ. لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے, تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جو اس حکم کے بعد بھی اس حرکت کا جو ہے وہ اعادہ کرے, یعنی اس حکم کے بعد بھی جو دوبارہ یہ ایسا کام کرے گا تو وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ہم فیہا خالدون. اچھا جی اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس نصیحت آ گئی اور وہ اس سے رک گیا. دیکھیں حضرت حبیب اجمی رحمہ اللہ علیہ کا میں واقعہ آپ کو سناتی ہوں. کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانہ جاہلیت میں سود کا کام کرتے تھے. تو ایک بار ایسے ہی رستے سے جا رہے تو بچے آپس میں کھیل رہے, تو بچوں جب ان کھیل رہے تھے تو انہوں نے ان کو دیکھا, تو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ایک سائیڈ ہو جاؤ, سود خور جا رہا ہے, کہیں اس کے قدموں کی جو گرد ہے وہ آ کے ہمیں نہ پڑ جائے اور ہمارے اوپر بھی اس کا جو ہے نا وہ وبال نہ پڑ جائے. تو اور پھر جب انہوں نے توبہ کی, یعنی کہ سود سے اور بالکل جو ہے وہ اپنا کنارہ کشی کر لی, اللہ کے جناب میں جو ہے وہ تائب ہو گئے, تو کہتے ہیں وہی بچے جب وہ کھیل رہے تھے تو کہتے ہیں کہ جب میں گزرا تو کہہ رہے تھے کہ ایک سائیڈ ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدموں کی جو دھول ہے وہ اللہ کے ولی پر نہ پڑ جائے. تو یہ دیکھیں کہ جب سود لیتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں کتنی نفرت تھی, اور جب سود سے توبہ کی تو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں کتنی محبت ڈال دی. یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص سود لے رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں بہت سارا بغض, کینہ, حسد, نفرت ہوتی ہے. سود جو ہے وہ صرف اور صرف انسان کے اندر یہ مزاج لاتا ہے کہ کھینچو, لو, چھین لو, بس سمیٹو, جمع کرو. اس کے برعکس جو صدقات کا جو ہے مزاج انسان کے اندر ہو, وہ احسان کا مزاج انسان کے اندر ڈیولپ کرتا ہے. لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ احساس اس میں آ جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس نصیحت آپ پہنچی
تو اب وہ سود سے باز آ جائے، اور جو کچھ وہ پہلے کر چکا سو کر چکا. اچھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اگر اس نے کہیں سے کوئی سود لیا ہوا تھا تو اب توبہ بھی کر لیا لیکن کہیں جہاں سے لیا ہوا ہے وہ بھی کھاتا رہے. ایسا نہیں، ایسا نہ کرے. یعنی کہ اگر اس نے کہیں سے لیا ہوا ہے اور اب اس نے توبہ کر لیا تو حتی الامکان اس جو وہ رقم ہے نا اس کو اس جگہ پہنچائے جہاں سے اس نے لیا ہے، جس کا مال اس نے ہتھے آیا ہوا ہے ان لوگوں کو پہنچا دے. یعنی کہ یہ نہیں کہ اب توبہ کرنے کے بعد بھی جو اس کے پاس سود کی رقم جو تھی اس کے پاس پڑی ہوئی تھی اس سے جو ہے وہ کھاتا پیتا رہے، استفادہ کرتا رہے، اڑاتا رہے. ایسا نہ کرے. یعنی اس کو جو اس کی صحیح وارث ہیں ان تک پہنچا دے. اور پھر اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ان سب باتوں کے بعد بھی توبہ نہ کی، جو ان سب باتوں کے بعد بھی باز نہ آیا، تو وہ یہی جان لے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں رہے گا. اللہ اکبر. اس سے سخت وعید کسی چیز پر ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری ہمیں سمجھنی ہیں اور لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ اس سب چیزوں کی اویئرنیس دیں، کیونکہ یہ بہت سارے طریقوں سے یہ نہ لوگ جھانسا دیتے ہیں. اس کے مختلف نام رکھے گئے ہیں. لوگ بینکس میں پیسہ رکھوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں فکس کر دیں گے اور اس پر ایک پروفٹ ہم کھاتے رہیں گے ہمیشہ آرام سکون سے کھاتے. یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ پیسہ جب بھی آیا ہے یقین مانے 1 روپیہ بھی اگر سود کا آپ کے اس میں آ گیا نا وہ سارے کو خراب کرے گا. آپ اگزامپل لیں، دودھ کی بالٹی ہے پوری، ٹھیک ہے، 1 قطرہ پیشاب کا اگر چلا گیا تو کیا وہ پوری پاک رہے گی؟ وہ 1 قطرے سے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گی. اسی طرح اگر تھوڑا سا بھی آپ کی آمدنی اس طرح کی ہے یا آپ کے مال میں کوئی ایسا حصہ آ رہا ہے تو خدا را وہ سارے کے سارے کو جو ہے وہ برباد کر رہا ہے، سارے کے سارے کو وہ خراب کر رہا ہے. اپنی حد تک تو ہم اس چیز سے ایسے سمجھیں کہ دیکھیں ہم آگے جو ہے نا ہم آگے آیات میں پڑھیں گے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اس سے سخت وعید کسی بات پر نہیں ہو سکتی. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں کون جیتے گا؟ ظاہر سی بات ہے، یہ تو بات ہی ایسی آ گئی ہے. تو ان سب چیزوں سے بچیں اور اپنے اندر جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا مزاج نکالیں ان چیزوں کا اور حلال طریقے سے کھائیں. بے شک حلال کے اندر اللہ کفایت دیتا ہے اور اللہ برکت ڈالتا ہے. اور جب آپ حلال کے لقمے اپنی اولاد کو دیں گے نا تو وہ اولاد بھی آپ کو سکون دے گی. اور جب حرام کا لقمہ اولاد کے منہ میں جاتا ہے نا وہ اولاد بھی آگے سے انسان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نا اس کو رسوا کر کے رکھ دیتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے، یعنی سود کو اللہ مٹا دیتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھاتا رہتا ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں صدقات کو بڑھاتا ہوں اور سود کو میں ختم کر دیتا ہوں. یعنی کوئی شخص اگر سود لے رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی دولت اس کے پاس رہے گی ہمیشہ. ایک وقت ایسا آئے گا وہ دیوالیہ ہو جائے گا. اور ایسا ہوتا ہے کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ سود خور جو ہوتا ہے وہ پتہ چلا سارا بینکرپٹ ہو گیا تو سب کچھ ہی اس کا ڈوب گیا، دیوالیہ ہو گیا اس کا. اور اگر اس کے پاس مال ہے بھی تو سکون ہی نہیں ہے اس کے پاس. ہر وقت ڈر ہے، ہر وقت خوف ہے، کوئی چوری نہ کر لے، پتہ نہیں یہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. سکون تو ہے ہی نہیں اس کے پاس. اور سود خور جو ہے نا اس یقین مانے وہ کبھی نہیں پلتا، وہ پلتا کبھی نہیں ہے. یہ ذہن میں انسان رکھے. اور اس کے برعکس جو بندہ صدقات دیتا ہے تو اس کو تو پھر اللہ پالتا ہے. اس کے لیے تو اللہ جل شانہ پیچھے ہم نے آیات پڑھی ہے نا کہ جو میری راہ میں 1 دانہ بوتا ہے تو میں اس کو 700 گنا جو ہے نا بڑھا دیتا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ میں چاہوں تو بڑھا سکتا ہوں. واللہ لا يحب كل کفار نسیم. اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی ناشکر بد عمل انسان کو. یعنی اللہ نہیں پسند کرتا ایسے بندے کو، کیونکہ جو شخص اپنے مال کو سمیٹ کے رکھتا ہے وہ در حقیقت ناشکر ہے. ناشکرہ کس کا ہے؟ اپنے رب کا ناشکر ہے. کیونکہ جو شکر گزار ہوگا وہ اپنے مال سے دوسروں کی مدد کرے گا. آپ کو پتہ ہے سلسلہ تو صحیحہ کی روایت میں آتا ہے 209 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کی نظر میں کیا ہے اور سب سے زیادہ محبوب بندہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ 2 سوال ہیں. اب آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کی نظر میں کیا ہے اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، یعنی لوگوں کو خیر پہنچتی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے، وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے، اس کا قرض دور کر دے، اس کی بھوک ختم کر دے، اس کے لیے کوئی آسانی کر دے.
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس کے کسی کام کے لیے چل کر جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا کوئی کام کرنے کے لیے جاتا ہے چل کر، تو اللہ جل شانہ اس کے قدم اس دن ثابت قدم کرے گا جب سب کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. یعنی وہ چل کر گئے اپنے بھائی کے ساتھ، اللہ اس کے قدموں کو بروز قیامت ثابت قدم کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد پاک ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کے کسی کام کے لیے اس کے ساتھ چل کر جاؤں، یہ مجھے مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کو اپنی ذات سے فائدہ دیتے ہیں تو وہ اللہ کی نظر میں کتنے محبوب ہوتے ہیں، کتنے اللہ کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں اگر ہم اپنا یہ صدقات کا نظام بنائیں نا، اپنے مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، تو یہ ساری برائیاں، یہ ساری بیماریاں معاشرتی ختم ہو جائیں ہمارے معاشرے سے. انڈیا کا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک عورت نے دن دہاڑے جو ہے وہ زنا کیا پبلک پلیس پہ، پکنک سپاٹ دن دہاڑے. تو اس پر بڑا لوگوں کا ریئیکشن تھا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو سزا دیں گے، یہ وہ ہوگا سب. تو اس کی وجہ پوچھی گئی. اب آپ لوگ وجہ سنیے گا. اس نے 20 روپے کے لیے یہ کام کیا، اونلی 20 روپیز کے لیے. اور وہ بتاتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو روٹی دینی تھی، کھانا دینا تھا. تو یہ دیکھیں کہ اب ہم نہیں کہتے کہ اس کا عمل جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا ہم میں سے کہ اس نے ٹھیک کیا، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ کوئی شخص کوئی ہمارے ہی اندر رہتا ہوا اس حد تک اس کو جو ہے وہ گناہ پر اس کو اکسایا جا رہا ہے یا اس کو گناہ کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ 20 روپے کے لیے اس نے جو ہے وہ پبلک پلیس پہ دن دہاڑے جو ہے وہ زنا کیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اب ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا ہے. اور یہ ساری باتیں وہی ہیں کہ جب معاشرے میں صدقات، زکوٰۃ اور ان ساری چیزوں کا نظام ہوگا تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. جب کوئی قرض لینے والا ہی نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے سود خور اسی موقع میں ہوتا ہے نا، اسی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مجھے ملے تو اس کو میں سودی بیسس پہ جو ہے وہ قرضہ دوں اور میرا جو ہے وہ میری دکان چلے. اور جب کوئی ایسا بندہ ہوگا ہی نہیں، جب کوئی لینے والا ہوگا ہی نہیں، سب کی ضروریات پوری ہوں گی، تو یہ ساری تو مسئلے ختم ہو جائیں گے نا. تو یہ ساری بیماریاں جو اور ساری برائیاں جو ہے نا، یہ ہماری جو ہے نا لاپرواہیوں اور ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. تو خدا را یہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، صدقات نکالا کریں، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی مخلوق کی مدد کریں تاکہ معاشرے سے یہ برائیاں جو ہیں یہ ختم کی جا سکیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پر کوئی حزن ہوگا. دیکھیں کس طرح آیات جو ہے نا وہ ربط بنا رہی ہیں کہ اللہ جل شانہ بیان کر رہے ہیں سکون. میرے بندو تمہیں لگتا ہے کہ مال سمیٹنے میں ہے، تو ایسا نہیں ہے. سکون تو اس چیز میں ہے کہ انسان ایمان لائے، نیک اعمال کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، تو پھر کیا ہوگا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. کوئی شخص سکون چاہتا ہے. دیکھیں سود خور جو ہوتا ہے نا انسان، جس انسان کے اندر مال سمیٹنے کا مزاج ہوتا ہے، وہ اسی لیے کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی لائف کو بہتر سے بہتر بناؤں، لگژریز انجوائے کروں زندگی کی، مجھے یہ والی فیسلٹی بھی مل جائے، مجھے یہ کمفرٹ بھی مل جائے. تو بے شک کر لے. ایک ہوتا ہے نا انسان اب سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ سکون جو ہے وہ تو بے شک اللہ کے ذکر میں ہے. انسان جتنا مرضی کر لے، جتنا انسان اپنے رب سے جڑ کر رہے گا، اس کے احکامات پر عمل کرے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اپنے مال سے بھی لوگوں کی مدد کرے گا، اللہ کے بھی جو سارے احکامات ہیں ان کو پورا کرے گا، ایسے بندے کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی اس کی زندگی میں فکر ہوگی. اس کا دل مطمئن رہے گا، اللہ اس کے دل کو اطمینان دے دے گا، اللہ اس کے دل کو خوش رکھے گا. بے شک اس کے پاس پیسہ نہ بھی، بقدر ضرورت پیسہ اس کے پاس ہے اور وہ خوش ہے اپنے رب سے اور اس کا رب اس سے خوش ہے. تو ایسا انسان دنیا میں جو ہے نا وہ جنت کا مزہ پا رہا ہے. ایسا انسان دنیا میں جنتی ہے، اس کو دنیا میں جو ہے نا جنت کی ٹھنڈک ہے نا اس کو محسوس ہونی شروع ہو گئی ہے. تو ان سب چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے. وہی بات بار بار آ رہی ہے، پچھلے 2 رکوعوں میں ہم نے پڑھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیتے جائیں، دینے کا مزاج بنائیں. جب ہم دینے والے بنیں گے نا تو آتا بھی رہے گا اور زندگی میں بھی سکون رہے گا.
جب ہم لینے والا مزاج بناتے ہیں نا تو ہماری زندگیوں سے سکون نکل جاتا ہے. ہمارے اندر کا جو نفس ہے نا، جب ہم اس کو بہت کھلی چھٹی دے دیتے ہیں نا تو یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا. خدا را اس کو کنٹرول کرنا ہے ہمیں، اور اللہ جل شانہ سے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ ہمیں کسی بھی لمحے اپنے نفس کے حوالے نہ کر. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ دعا پڑھا کریں کہ اے اللہ مجھے پلک چھپکنے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر. یہ ہمارا نفس ہے جو ہمیں یہ سارے ہم سے گناہ کروا رہا ہوتا ہے. تو آج کے لیکچر کو ہم یہی پینٹ کرتے ہیں، اور آج کے لیکچر میں جو ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ اپنے مال سے لوگوں کی مدد کریں. صدقات، زکوٰۃ تو ظاہر بات ہے فرض ہے ہم پہ، اور صدقات نکالیں تاکہ معاشرے سے یہ برائیاں ختم ہوں. اور سود سے بچیں، سود کی ہر شکل سے بچیں. یہ بہت سارے ناموں کے ساتھ ہمارے جو ہے نا اس میں رائج ہے، تو اس کی ہر شکل سے بچیں کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ نسلیں تباہ کر دیتا ہے. یہ انسان کی نا جو ایک ہمارے ہاں پنجابی میں محاورہ ہے منجی ٹھوک دیتا ہے، تو یہ منجی ٹھوکنے والا گناہ ہے. اس سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.